اب یہ بھی عجیب قسم کا واقعہ ہے امیہ ابن خلف کا آگے آ رہا ہے۔ امیہ ابن خلف کا قتل کیسے ہوا؟ آپ جانتے ہیں امیہ ابن خلف کون ہے؟ جی، مکے میں ان کا کیا کردار ہے؟ یہ حضرت بلال حبشی کے آقا ہیں۔ حضرت بلال حبشی ان کے غلام تھے، اور حضرت بلال حبشی کو مکے کے ریگزاروں پر اسی نے جو ہے نا آگ کے انگاروں پر لٹایا ہے اور پتھر پیٹ پہ رکھے ہیں، اور حضرت بلال کے اوپر اس نے جو مکی زندگی میں جو تشدد کیا تھا، وہ اس کی پوری تاریخ اگر انسان پڑھے تو روح کانپ جاتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کسی انسان پر اتنا کوئی ظلم ہو سکتا ہے، اور اتنے ظلموں کے بعد کوئی انسان بچ بھی سکتا ہے۔ یہ اس بدبخت نے حضرت بلال کے اوپر کیا کیا تھا؟ ظلم کیا تھا۔ جب یہ جنگ بدر لگی اور جنگ بدر میں سارے واقعات ہو گئے، جتنے لوگ بچ گئے وہ بچ گئے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب قتل بند کر دو، یعنی لوگوں کو مارنا بند کر دو، کیونکہ انہوں نے ہتھیار کیا کر دیے ہیں؟ پھینک دیے، اب ان کو گرفتار کرو۔ تو اب گرفتار صحابہ نے مختلف لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے، اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اب یہ ہوتا تھا جنگ میں اصول یہ ہوتا تھا، جس بندے نے جس کو گرفتار کیا اس کے پاس جو مال ہوتا تھا، قیدی کے پاس تلوار ہوں، اونٹ ہوں یا گھوڑے ہوں، جتنا بھی سامان ہوتا تھا اس بندے کو ملتا تھا جس نے اس کو گرفتار کیا ہے۔ یہ اصول تھا جنگ میں۔ تو امیہ ابن خلف دوست تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے مکی دور میں۔ عبد الرحمن ابن عوف حضور کے صحابی ہیں، بڑے تاجر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی ہیں۔ تو یہ دوست تھے آپس میں مکی زندگی میں۔ امیہ ابن خلف کے یہ دوست تھے، مارکیٹ کے حساب سے دوستی ہو جاتی ہے، تو امیہ ابن خلف کے دوست تھے۔ تو جب یہ جنگ ختم ہو گئی اور صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک کو گرفتار کر رہے ہیں، دوسرے کو گرفتار کر رہے ہیں، اور وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ گرفتاریاں دے رہے ہیں، کیونکہ بھاگ تو نہیں سکتے، اور بھاگتے ہیں تو مرتے ہیں۔ اب انہوں نے جان بچانے کا صرف یہی سمجھا کہ اب گرفتاری دے دیں ورنہ مر جائیں گے۔ تو امیہ ابن خلف ایک جگہ پہ کھڑے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کچھ قیدیوں کے جو ڈھالیں ہیں یا ان کے جو تلواریں ہیں یا تیر ہیں، ان کا بڑا سامان اٹھا کر لے کے آگے جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا، ان کا سامان جو تھا ڈھالیں تھیں اور زرہیں تھیں کچھ، وہ لے کے آگے جا رہے ہیں۔ تو امیہ ابن خلف نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھ لیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کو جیسے دیکھا، کہا کہ عبد الرحمن مجھے گرفتار کرو، مجھے گرفتار کرو، تاکہ میری جو اونٹنیاں ہیں مکے میں وہ فدیے کے طور پر آپ کو ملے، کیونکہ آپ میرے دوست ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ وہ وہاں پر زرہیں چھوڑیں اور تلواریں چھوڑی، بھاگیں کس کی طرف؟ امیہ ابن خلف کی طرف۔ امیہ ابن خلف کو ویسے گرفتار کیا ہے، ہاتھ پاؤں باندھے ہیں، ہاتھ باندھے صرف، اس کے بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے امیہ ابن خلف کے۔ تو یہ ان کا جب گرفتار کر کے آگے لے کے جا رہے ہیں راستے سے، سامنے حضرت بلال کھڑے تھے۔ حضرت بلال نے کہا کہ عبد الرحمن یہ کون ہے، پہچانتے ہو؟ عبد الرحمن نے کہا یہ میرے دوست ہیں، اب یہ میری قید میں آ گئے ہیں، میرا معاملہ ان کا معاملہ۔ کہا کہ نہیں، اب آج کے میدان میں یا یہ بچے گا یا میں بچوں گا۔ حضرت بلال کو وہ زخم تازہ ہو گئے جو مکے میں اس نے دیے تھے۔ عبد الرحمن نے کہا دیکھیں خیال کریں، یہ میں نے قید کر لیا، میں نے اس کو پناہ دے دی۔ کہا کہ نہیں، ابھی جنگ چل رہی ہے۔ تو ابھی عبد الرحمن نے حضرت بلال کی بات نہیں مانی، تو حضرت بلال پیچھے گئے، صحابہ کو آواز لگائیے، آؤ میرا وہ جو خاص دشمن ہے وہ میں نے پکڑ لیا ہے، آؤ گرفتار کرو اس کو، یا یہ بچے گا یا میں بچوں گا۔ حضرت بلال کا جو غصہ ہے اس وقت بڑھ گیا تھا۔ تو سارے انصاری صحابہ آئے حضرت بلال کی مدد کے لیے، اور جا کے انہوں نے اس طرح گھیرا ڈال دیا ہے۔ اب بیچ میں کون ہے گھیرے میں؟ عبد الرحمن ابن عوف ہیں، امیہ ابن خلف ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سب کو کہا کہ بھئی میں نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، یہ میرے قیدی ہیں۔ صحابہ نے کہا ابھی جنگ چل رہی ہے، قیدی ویدی کو کوئی بات نہیں ہے، اس کو تو شروع میں قتل کر دینا چاہیے تھا، یہ کیسے بچ گیا؟ تو عبد الرحمن بن عوف کی کسی نے نہیں سنی، تو کسی نے دور سے تلوار پھینکی، تو اس کے بیٹے کا جو پاؤں تھا وہ کٹ گیا، وہ چیخ مار کے نیچے گرا۔ تو امیہ بن خلف نے بھی اتنی بڑی چیخ ماری کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے اتنی بڑی چیخ کبھی نہیں سنی۔ تو میں نے امیہ بن خلف کو کہا کہ آپ نیچے گریں، لیٹ جائیں، میں آپ کے اوپر سو جاتا ہوں۔ تو نیچے گرے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے اوپر سو گئے۔ تو صحابہ نے کیا کیا، چاروں طرف سے نیچے سے وہ تلواروں کے جو نوکیں ہیں وہ ماری ہیں، اس طرح پیٹ میں مار مار کے تھوڑی دیر کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھیں کہ حضرت بلال کو
کہا کہ یار آپ نے تو بڑا عجیب کام کیا ہے۔ بعد میں جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو پھر حضرت بلال کو دیکھ کر گپ شپ میں کہا کرتے تھے کہ اللہ حضرت بلال پر رحم کرے، اس نے میرا جو پہلے جو میں نے ہتھیار ان سے لیے تھے وہ بھی گئے میرے ہاتھ سے، میرا قیدی بھی گیا، میرے اونٹنیاں بھی گئی، سارا کام ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کی آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں اس میدان میں، اپنے دشمن کو، حضرت بلال کو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے دشمن کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں۔ تو صحابہ نے بڑی مدد کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو امیہ ابن خلف کا قتل اس طرح ہوا ہے۔